آج سائفر کیس کی سماعت ابو اسناد ذوالقرنین صاحب کی کورٹ میں آج فکس تھی اور آج عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ہوئے تھے. نہ صرف عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈرز تھے, شاہ محمود قریشی صاحب کے پروڈکشن آرڈرز تھے کہ وہ بھی آج کورٹ میں ان کو پیش کیا جائے گا. مگر آج حیرت کی بات یہ ہے کہ عدالت میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا, اور یہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے آج جج صاحب کو ایک کمیونیکیشن بھیجی ہے جس کو صبح 9 بجے کھولا گیا ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور ہم ان کو کورٹ میں پیش کرنے سے قاصر ہیں, کیونکہ ہمیں سیکیورٹی ایجنسی سے کچھ انفارمیشن ریسیو ہوئی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو سکتی ہے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کورٹ کو شروع دن سے ہی اوپن پروسیڈنگز کرنی چاہیے تھی. یہ ایک اوپن کورٹ میں تمام ٹرائل چلنا چاہیے تھا. جیل پریمیسز کے اندر بہت سپیڈ میں, بہت جلد بازی میں ایک ٹرائل کو کنکلوڈ کیا جا رہا تھا. 4 مہینے کا اس پر ڈائریکشن بھی آ گیا. مناسب یہی تھا کہ پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا. اسے ہوا یہ کہ تمام ابھی تک کا ایویڈنس جو ریکارڈ ہوا وہ وائڈ ہو گیا, اور دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں اثر 9 ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا حکم دیا ہے. دوبارہ چارج فریم ہوگا, دوبارہ کاپی سپلائی ہوں گی اور دوبارہ تمام کا تمام ایویڈنس ریکارڈ ہوگا. مگر آج سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ وہ آج عمران خان صاحب کو جیل میں باوجود عدالت کے آرڈرز کے پیش نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے دس کالز فار ریزگنیشن آف دی جیل سپرنٹینڈنٹ, اور جو اسلام آباد کی پولیس ہے جنہوں نے اپنی انیبلٹی شو کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو آج پیش نہیں کر سکتے, تو پھر جاننا یہ ہے کہ یہ ٹرائل آخرکار ہوگا کہاں. جیل میں نہیں ہو سکتا, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ کا حکم ہے, اور یہاں یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا. یہ جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب نے آج لکھ کر بھیج دیا ہے کہ ہم یہاں پر بھی جیل ٹرائل, یہاں پر بھی کورٹ ٹرائل, اوپن پروسیڈنگز ان دی پریزنس آف میڈیا, ان دی پریزنس آف لائرز, ان دی پریزنس آف فیملی ریلیٹیوز نہیں ہو سکتا. تو جب یہ کیس نہ وہاں چل سکتا ہے نہ یہاں چل سکتا ہے تو یہ کیس کدھر چلے گا پھر؟ کیا جو اس وقت لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے وہ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں کہ یہ ٹرائل آگے چل ہی نہیں سکتا؟ سو میرا یہ خیال ہے کہ آج کا جو ریفیوزل ہے کہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا, یہ ڈس اوبیڈینس ہے, یہ ڈس اوبیئنگ دی آرڈرز, کلیئر آرڈرز آف ہولڈنگ and conducting an open trial in open court in judicial complex اسلام آباد. آج پہلی دفعہ تمام میڈیا بھی موجود تھا سائفر کی پروسیڈنگز میں, اور آج آپ سے بھی بات کر رہے ہیں. ہم پر امید تھے کہ آج سے سائفر کا ٹرائل کھلی کورٹ میں ہوگا, جہاں ٹرانسپیرنٹ پروسیڈنگز ہوں گی, اوپن پروسیڈنگز ہوں گی, پبلک کا کانفیڈنس بنتا ہے, وکلا کا بنتا ہے. مگر اس سائفر کے کیس کو میرا یہ خیال ہے کہ پروسیکیوشن کو سوٹ یہی کرتا تھا کہ جب تک وہ کیس جیل کے اندر چلے گا وہ تبھی تک چلے گا. مجھے لگتا ہے کہ سائفر کا کیس آج کے بعد چل ہی نہیں سکتا, کیونکہ نہ وہ ادھر چلے گا نہ وہ ادھر چلے گا, تو پھر چلے گا کہاں؟ ابھی سوری دیکھیں, توہین عدالت کا تو ہم نے عدالت کو اندیا دیا ہے کہ آپ کو اب یہ ریمیڈی استعمال کرنی چاہیے کہ انہوں نے آپ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا انہوں نے انکار کر دیا ہے, اور وہ انسسٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی, اور کون کر رہا ہے؟ جیل سپرنٹینڈنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائل جیل میں ہی چلے گا. آج ان پر لازم تھا کہ وہ جیسے تیسے بھی سیکیورٹیز کو, اپنی سیکیورٹی کو انہانس کرتے, سیکیورٹی کو انکریز کرتے, سیکیورٹی کو انشور کرتے. یہاں لانے کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے, یہاں لانے کی ذمہ داری پولیس کی ہے, یہاں پر سٹیزنز کی سیفٹی اور ویل بینگ آئی جی اسلام آباد کی ذمہ داری ہے. سو نہ تو اسلام آباد میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ کے نوٹس میں ہو, ہمارے نوٹس میں ہو, کہ یہاں خدا نہ خواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے یا کوئی دہشت گردی کا کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جس کی روشنی میں آج کے آرڈر کی کوئی جسٹیفیکیشن
किसी भी एंगल से बनती नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जज साहब ने जो भी अंदर टाइम लिया है कि मैं इसमें अब मुनासिब हुक्म देता हूं दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, वो यकीनन उनको जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और आज ही हुक्म देना चाहिए कि या इमरान खान साहब को यहाँ पेश किया जाए या जिन्होंने ये ख़तो किताबत जज साहब के साथ की है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन उनके खिलाफ हो। और साथ ही साथ में ये साइफर केस जिसे हम कानून में साइनाडाई एडजर्न कहते हैं, और साइनाडाई एडजर्न करके जो लोग इस वक्त कैद हैं उनको फ़ौरन रिहाई देनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रायल आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बैरिस्टर साहब, अगर आज अदालत किसी मंतकी अंजाम की तरफ नहीं पहुंची तो क्या आप आला अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, वो रेमेडीज हमारे पास हमेशा होती हैं, मगर आज सबसे पहले ये कहना कबल वक्त है कि अंदर से इस वक्त क्या हुक्म आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज के सबमिशंस हैं उनकी रोशनी में जज साहब यकीनन कोई सख्त ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि आज उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने से जेल सुपरिटेंडेंट ने इनकार किया है और उसने जो ग्राउंड दी है वो बहुत ही बेबुनियाद सी का जवाज़ बना के उन्होंने ये लेटर जज साहब को भेज दिया कि हम नहीं पेश कर सकते। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि साइफर का ट्रायल जब साइफर की जहाँ समाअत हो रही है, जब उन जज साहब का हुक्म आ गया, हाई कोर्ट के 2 जजेस का हुक्म आ गया, तो अब किसके हुक्म का इंतज़ार है? कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए कि ये ट्रायल वहाँ चलना है। इन 2 ऑर्डर्स की मौजूदगी में कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाज़ नहीं बनता था कि आज खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को यहाँ पेश ना किया जाता। एक अफसोसनाक प्रोसीडिंग्स हैं और अफसोसनाक दिन है कि आज सीनियर अदलिया के हुक्म को जो है वो ओपनली फ्लाउट किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट उनके कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं किया जा रहा। थैंक यू। थैंक यू।